اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج جی چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹوٹکے بتاؤں. ہم ٹوٹکے کیوں بھول گئے؟ بڑی بوڑھیوں کے ٹوٹکے اب بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں. پہلے گھر میں کوئی بیماری ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، فوراً گھر کا علاج اور ٹوٹکوں کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے تھے. آج فوراً ٹیسٹوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بیماری مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک ٹوٹکے کا واقعہ سنوں. تقسیم ہند سے پہلے 1947 سے پہلے ایک ہندو بنیا بہت مالدار، اس کو گردے کا درد ہو گیا. جب گردے کا درد ہوا تو ساتھ ہی ایک حکیم تھے، ان کو بلایا گیا کہ گردے کا درد ہے، تڑپ رہے ہیں، بہت زیادہ مچل رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ گھر میں کیا خربوزے کی چھلکے پڑے ہیں؟ بڑی بوڑھیاں کو چیزیں سنبھال کے رکھتی تھی، پہلے دور میں چیزوں کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں پڑے ہیں. فرمایا فوراً لے آؤ اور اس کو رگڑا جیسے سردائی رگڑتے ہیں. ہلکا سا پانی ڈالا، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی اور اس کو رگڑا اور خوب رگڑا اور اس کا پانی اس کا چھان کے ان کو پلایا، گھونٹ گھونٹ پلایا. بس یوں پانی پلاتے گئے اور تسکین اور سکون آتا گیا اور مریض صحت مند ہو گئے. انہوں نے اس دور میں 50 روپے طے کیے تھے. آج کے پتہ نہیں ہزاروں کہو، لاکھوں کہوں، کتنے کہوں. 50 روپے طے کیے تھے کہ جی 50 روپے میں لوں گا اور مریض ٹھیک ہوگا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ پڑیا نہیں، کوئی دوائی نہیں، کچھ جو ہے ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں، خربوزے سے. اس نے بابا 50 روپے کس چیز کے؟ یہ 5 روپے لے، یہ بھی بڑی بات ہے. اس نے کہا لوں گا تو 50 لوں گا، 5 نہیں لوں گا. نہیں لیتا. انہوں نے کہا نہیں دیتے، جاؤ. چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر درد پڑا، بھاگم بھاگ گئے، خود ہی خربوزے کے چھلکے لیے اور اس سے رگڑا اور درد ٹھیک نہ ہوا. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے کرنے میں کوئی کمی. پھر رگڑائیاں کی، پھر فائدہ نہ ہوا. اب مجبوراً حکیم صاحب کی بارگاہ میں گئے. جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے 50 پہلے، 50 یہ پہلے میری ہتھیلی پہ رکھ دو. مریض ٹھیک. مجبوراً 50 روپے رکھے. انہوں نے 50 روپے 100 روپے گھر رکھے اور چلے اور جا کے کہنے لگے چھلکے. انہوں نے کہا وہ کر چکے ہیں کہ بھائی چھوڑو، لے آؤ چھلکے. اب وہ چھلکے لیے، اس طرح رگڑا اور پلایا، وہ مریض ٹھیک. آپ کے پاس کیا راز ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، کوئی کلام ہے، کوئی منتر ہے، کوئی طلسم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حکیم صاحب مسکرا کے کہنے لگے جس وقت آپ کا مریض پہلے بیمار ہوا تھا اس وقت گرمی کا موسم تھا، تازہ پانی سے ہم نے دوائی کو رگڑا تھا، پلایا تھا. اب موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب میں نے وہ گرم پانی سے کیے ہے اور گرم پانی سے رگڑا، گرم پانی کے ساتھ گرم کیا، چھانا اور اس کو گرم نیم گرم کر کے گھونٹ گھونٹ پلایا. بس اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے. یہ استادی گر ہے اور استادی گر کے ہم نے پیسے لیے. ٹوٹکے بھول ہی گئے اور ٹوٹکوں سے ہماری زندگی بڑی دور ہو گئی. ایک ٹوٹکا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ناخن آپ کاٹتے ہیں، ناخن آپ کاٹتے ہیں. اب ناخن کاٹنے کے بعد ناخن کو تیل ضرور لگائیے گا، تیل ضرور لگائیے گا. اس کا آسان سا طریقہ میں یہ بتاؤں گا. اس ہتھیلی پہ چند قطرے تیل رکھیے اور یہ ایسے ایسے مل لیجیے، ایسے ایسے مل لیجیے. بس سب کو لگ گئے. اور اس ہتھیلی پہ چند قطرے تیل کے ڈالیے اور ایسے ایسے مل لیجیے، ایسے ایسے مل لیجیے، ایسے گول، اور تھوڑا سا رگڑ لیجیے ان کے اندر. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے میں سائنس کی ایک ریسرچ بیان کرتا ہوں. سائنس میرا سبجیکٹ ہے اور سائنس میں میری کتابیں بھی موجود ہیں. ایک چیز بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے سائنس کہتی ہے ہمارے ناخن کے نیچے ہمیشہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کے انڈے، انٹسٹائنس ورمز جتنے بھی ہیں، ان کے انڈے ہمیشہ یہیں ہوتے ہیں اور کھانے میں شامل ہوتے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں.
یہی جنم لیتے ہیں۔ روح کی دنیا یہ کہتی ہے، روح کی دنیا کہ پلکوں کے نیچے فرشتے، پلکوں کی چھاؤں میں فرشتے رہتے ہیں، ناخن کی چھاؤں میں شیاطین اور بیماریاں رہتی ہیں۔ اب سائنس کی ریسرچ آپ سمجھ گئے؟ روح کی دنیا، روحانیت کی دنیا کہتی ہے پلکوں کی چھاؤں میں فرشتے رہتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو شخص پلکوں کو، خاص طور پہ خواتین، کاٹتی تراشتی رہتی ہیں، عجیب و غریب بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور بہت تناؤ، کھچاؤ وغیرہ وغیرہ مبتلا ہوتی ہیں۔ پلکوں کی چھاؤں میں فرشتے، ناخن کی چھاؤں میں بیماریاں، شیاطین، اور سائنس کہتی ہے کہ ایگز ہیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بات کیجئے، ذرا اونچا بولیے گا۔ حضرت، میرا کزن ہے۔ دیکھیے آواز آپ کی نہیں آ رہی، بہت مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی سی شفقت فرمائیں، اونچا بولیں۔ جی حضرت، کزن ہے، انہیں نا برین ٹیومر ہے۔ مجھے بہت ایسا ایسا محسوس ہو رہا کہ کزن ہے، ان کو برین ٹیومر ہے، ایسے بتایا آپ نے؟ جی جی آپ بات کیجئے۔ میرا نام تصور ہے حضرت۔ جی 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 بولیے۔ تصور حضرت۔ جی آپ آگے بات کیجئے۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے؟ جی شکریہ، آپ بات کیجئے۔ سر میرے کزن ہے، انہیں برین ٹیومر ہے۔ جی جی برین ٹیومر۔ جی، اور دوسرا والدہ کی ایک آنکھ میں سے نا پانی بہت زیادہ گرتا ہے۔ جی، اور اس وجہ سے نا وہ ان کے نا وہ آنکھ میں نا درد رہتی ہے اور پانی گرتا رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز جو ہے، آپ کے کزن کو برین ٹیومر ہے۔ برین ٹیومر میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہاں سے شروع کرنی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین تک ختم کرنی ہے۔ آخری 4 آیات برین ٹیومر کا بہترین علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ برین ٹیومر میں بہت شاندار علاج، 7 بار پڑھ کے دائیں کان میں اور 7 بار پڑھ کے بائیں کان میں آپ اس کو دم کیجئے ہر نماز کے بعد۔ مریض خود بھی کر سکتا ہے، پڑھ کے ایسے دائیں کان کا تصور کر کے پھونک مار لیں، بائیں کان کا تصور کر کے پھونک مار لیں، اور سارا دن یہی چھوٹی سی آیت رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بہت کھلا پڑھیے، بہت کھلا پڑھیے، اور ان سے کہیں کہ وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ آیت افحسبتم والی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 بار اگر سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے اور اس ٹیومر کا تصور کر کے، اور پھر وہی پھونک پھر کانوں پہ، تو بہت جلد ٹیومر ایسے ڈیزالو ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ میرے پاس کیس ہی کیس ہیں، واقعات ہی واقعات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دوا ہے ہماری کسی اچھے دواخانے کی، معجون فلاسفہ، معجون فلاسفہ، وہ بظاہر جوڑوں کے دردوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، لیکن ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ 5-10 ڈبیاں استعمال کیجئے، 1 چمچ دن میں 3-4 بار بھرا ہوا چمچ ہو۔ یہ معجون فلاسفہ کسی بھی اچھے دواخانے کا ہو، میرے دواخانے کا نہیں ہے، کسی اچھے دواخانے کا ہو، یہ ضرور کیجئے۔ اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آنکھوں میں پانی گرتا ہے، والدہ کو آنکھوں میں پانی گرنے کی وجہ معلوم ہوتا ہے دماغی کمزوری، دماغی کھچاؤ اور دماغی ضعف ہے۔ سونف، بادام کی گریاں میٹھے ہوں، اور یاد رکھیے گا بادام، برائلر بادام نہیں لینے، جسے آج کل امریکن بادام کہتے ہیں، برائلر بادام نہ لیجئے گا، موٹے ہوتے ہیں، بالکل پھوگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم بادام کا تیل نکالتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، 1 کلو بادام میں 1 چھٹانک سے زیادہ تیل نکل آتا ہے، اور برائلر بادام میں 1-1.5 تولہ نکلتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، نیری پھوگ ہی پھوگ ہے۔ تو بادام اور سونف اور مصری، چینی کی تاثیر اور ہے، یاد رکھیے گا، مصری کی تاثیر اور ہے، سنگری مصری۔ ہم وزن 1 پاؤ لیجئے، کوٹ لیجئے، 1 چمچ صبح دوپہر شام، یا صبح شام استعمال کیجئے، دودھ کے ساتھ بہتر ہے ورنہ پانی کے ساتھ۔ اور والدہ محترمہ کو ایک تو یہ استعمال کرائیں، یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، ہر نماز کے بعد پڑھ کے ایسے آنکھوں پہ انگلیوں پہ پھونک مار کے پھیر لیجئے ہر نماز کے بعد، یا نورو یا بصیرو۔
اور عرق گلاب لے کر کسی اچھے دواخانے کا بنا ہوا، اس میں ایک چھوٹی سی چٹکی پھٹکڑی کی ڈال دیجیے اور ہلائیے، وہ بالکل گھل جائے گا، اسے آنکھ میں ڈالیے اور کمال دیکھیے۔ حتیٰ کہ یار کے گلاب اور پھٹکڑی جب آشوب چشم کا مرض ہو جاتا ہے اور ہر بندہ جو ہے اس بیماری میں آنکھیں لال، یا جو بچے صبح اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور کھل نہیں سکتی اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک چیز چپک جاتی، تو وہ بھی مسلسل یہ آنکھوں میں ڈالیں، صرف ہر کے گلاب میں تھوڑی سی چٹکی، اگر اتنا ڈراپر ہو نا تو اس میں کالی مرچ کے برابر آپ پھٹکی ڈال دیجیے، چھوٹے ڈراپر میں کالی مرچ کے برابر پھٹکڑی، کچی پھٹکڑی ہو، بریا نہ ہو، یہ آپ ڈالیں، ہلائیں، اور پھر اس کو دن میں چند بار آپ ڈالتے رہیے۔ بیماری زیادہ ہے، جیب میں رکھی ڈراپر، ایک قطرہ آپ ڈال دیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بہت نفع۔ ناخن کی چھاؤں میں بیماریاں اور پلکوں کی چھاؤں میں فرشتے اور راحتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور خیریں رہتی ہیں۔ اب یہ جو تیل لگانے والی آپ چھوٹی سی تکلیف کریں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جو بندہ ناخن پہ تیل لگائے گا، ناخن کاٹنے کے بعد اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، اس کے چہرے کا حسن و نکھار ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ وہ سمجھ لے کہ ہر پلاسٹک سرجری کرا رہا، اپنے ہر ناخن کاٹنے کے بعد پلاسٹک سرجری کرا رہا۔ آپ کے ناخن پلاسٹک سرجن ہیں اور ناخن پہ تیل، کوئی سا تیل لگا دیجئے، گھی لگا دیجئے، مکھن لگا دیجئے، آئلی چیز کوئی سی بھی ہو، آپ کو کچھ نہیں ملتا، سادہ ویزلین لگا دیجئے، سادہ ویزلین لگا دیجئے۔ یہ ٹوٹکے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں میں بڑی خیر ہے۔ جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بات کیجیے۔ صاحب عاصم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی صاحب میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کام میرا کوئی پینڈنگ ہو اور اس کو میں کرنے کے لیے بیٹھوں تو پورا نہیں ہوتا۔ مطلب اگر میں شام کو سوچوں کہ میں رات کو بیٹھے یہ کام کمپلیٹ کر لوں گا تو جیسے بیٹھے مجھے نہیں جانے لگے، یعنی وقت میں برکت نہیں ہے دوسرے لفظوں میں۔ جی بالکل، ایسے بالکل ایسے ہی۔ ہاں، اور کوئی بات؟ یہ میں اپنا جی آپ اور آپ جیسے جتنے بھی ہمارے مخلصین ہمارے ساتھ اس وقت ہم نشست ہیں، اگر ان کو میں وقت کی برکت کا ایک فارمولہ بتا دوں، میں کیا کروں؟ ادھر سوال آتے ہیں، ادھر پیچھے موضوع ختم ہو جاتا ہے، لیکن سوال بھی بہت اہم ہے، وہ بھی ہم نے جواب دینے ہیں انشاءاللہ، مخلصین بڑے انتظار کرتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ وقت کی برکت کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اب یقین جانیے اگر آپ کر کے دیکھیں نا تو بہت رزلٹ ہے۔ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح، دوسری رکعت میں سورۃ علم تری کیف۔ علم نشرح پہلی رکعت میں یاد نہیں تو ضرور یاد کیجیے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فیل، سورۃ علم تری کیف، یہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ آپ جو جماعت کی نماز پڑھیں گے اس میں تو نہیں پڑھیں گے، آپ جو نمازیں بغیر جماعت کی پڑھیں گے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اگر آپ یہ صورت ملانا شروع کر دیں، لا علاج بیماریوں کے لیے اور وقت کی برکت کے لیے اکسیر بے خطا ہے۔ ہمارے بڑے محدثین، مجتہدین، فقہاء اتنی کتابیں لکھی، اتنے سفر کیے۔ ہمارے لاہور میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب، کہاں افغانستان کا صوبہ غزنی اور غزنی کا علاقہ جلاب اور حجویر، ٹھیک، کہاں وہ اور کہاں یہاں لاہور، اور ان علم کی دنیا، سفر کی دنیا اور فقاہت، بلاغت، فصاحت کی دنیا اور مخلوق خدا کو فیض، اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی تھی، اور برکت والے اعمال کرنے سے برکت مل جاتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو سورۃ علم نشرح اور سورۃ علم تری کیف بتا رہا ہوں، کتنے ایسے لوگ ملے ہیں، ہستیاں ہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی زیادہ کہ ان کے بارے میں باقاعدہ محققین نے تحقیق ریسرچ کی ہے کہ 100 صفحے روزانہ انہوں نے ہاتھ سے لکھے، 1000 رکعت نفل پڑھی، 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا۔ یہ بظاہر عجیب نظر آتا ہے، مبالغہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے وقت کی برکت کھو دی ہے۔ تو سورۃ علم نشرح اور سورۃ فیل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور
وقت کی برکت کو پانے کے لیے جو بندہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور ہر چیز سے پہلے پڑھے گا، اپنی زندگی کا معمول بنا لے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میری زندگی کا اتنا معمول بن گیا ہے کہ بعض اوقات ٹوائلٹ میں لوٹا بھرتے ہوئے، شاور نکالتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، پھر اپنے آپ کو ضبط کر لیتا ہوں. اتنی میری عادت بن گئی ہے. پہلے عادت بنائے پھر عبادت بن جائے گی، اور وقت میں برکت ہوگی، اور وقت ایسا بابرکت ہوگا آپ کہیں گے یا اللہ دن کیسے ختم ہو، میرے کام تو ختم ہو گئے. یہ دو گر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ بڑی بابرکت گر ہیں، اور یہ روحانی گر ہیں، اور یہ روحانی ٹپس ہیں، اور عرشی گر ہیں. انشاءاللہ برکت ہوگی. تو میں ناخن کے بارے میں عرض کر رہا تھا. ناخن کے بارے میں دماغ کی طاقت، یادداشت، نظر، چہرے کے حسن و جمال. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ گردن یعنی گردن سے کندھوں سے اوپر کے جتنے بھی مسائل ہیں، کندھوں سے اوپر کے جتنے، ان سب کے لیے ناخن کو تیل لگانا کمال چیز ہے. میں دماغ کی طاقت کے لیے، اعصاب کے لیے، ٹینشن کے لیے اور بہت سے گر بتاتا ہوں، فائدے بتاتا ہوں. ایک یہ فائدہ بھی ہے ناخن کو تیل لگانا، اور ضرور لگایا کریں. بچوں کے ناخن کاٹیں ان کو تیل لگایا کریں. ایسے لگا لیں، ایسے لگا لیں، جیسے لگا لیں، بس تیل لگنا چاہیے. میں تو اکثر اپنے تیلوں کو جو ہے ناخن کو تیل لگا کے پھر جذب بھی کرتا ہوں. آپ جذب کیا کریں، تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، 2 منٹ 3 منٹ. اچھا ایک چیز اس میں یہ ہے، اب جو ناخن اتر چکے ہیں اس کا کیا کرنا ہے، اس پہ میں ایک گر بتاتا ہوں، بڑا زبردست ٹوٹکا ہے، اور میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا اور بڑا کمال ہے. اپنے ہاتھ اور پاؤں، اس کے ناخن. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، جن لوگوں کے پاؤں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ چونکہ ہاتھ ہر کسی کے سامنے ہوتا ہے اور پاؤں اکثر جوتے میں یا جراب میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. بندہ پاؤں کے ناخن کی طرف سے اکثر غفلت کرتا ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، الجھنیں اور ہر قدم پہ ناکامی ہو، وہ پاؤں کے ناخن بڑھائے رکھے. پاؤں کے ناخن بڑھائے رکھے. جیسے میں کہتا ہوں نا اکثر، جو یہ چاہتا ہے میرے گھر میں مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، بیماریاں ہوں، الجھنیں ہوں، آفات ایسے ٹوٹے جیسے کہ تسبیح ٹوٹتی ہے، وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان کو برا بلا کہے، ان کی عزت نہ کرے اور بیوی کو گالیاں دے، اس پہ آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، ذہنی الجھنیں ایسے ٹوٹیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہمارے بولوں کو سچا کرے، میٹھا کرے. اسی طرح ناخن کے بارے میں، ناخن لے پاؤں کے اور ہاتھوں کے، ان کو کسی ٹشو میں، سفید ٹشو میں یا کسی سفید کاغذ میں یا کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کے اپنے سامنے رکھیں، اور اپنی جتنی بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، جادو ہے، جنات ہیں، اثر ہیں، اثرات ہیں، عمل ہیں، عملیات ہیں، ظلم ہیں، ظلمات ہیں، یہ ساری چیزیں یہ آپ تصور میں رکھیے، اور ایک تسبیح پڑھ لیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. اب والا کر. اچھا میں اس بات کو ذرا کھولتا ہوں، ایک کال لے لیتے ہیں مخلص کی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں. جی آپ بات کیجئے، ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا. تو میں نے پوچھا تھا کہ اصل میں یہ دل نہیں لگتا تو اعمال میں کوئی ایسا جو ہے جو سلسلہ، یعنی اعمال میں دل نہیں لگتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور کوئی بات کہنا چاہیں تو؟ اور کاروبار میں جو ہے استعمال کرنے شروع، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، اور کوئی بات؟ اور بچے جو ہے نا وہ بڑے وہ تنگ کرتے ہیں. اعمال میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں ترقی، اور بچے تنگ کرتے ہیں. میں تینوں کا جواب دیتا ہوں، آپ توجہ رہیے گا، اور انشاءاللہ ہمارے مخلصین یقیناً کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوں گے. اعمال میں دل لگنے کا تعلق نظروں سے ہے. جو شخص نماز میں نظروں کی حفاظت کرتا ہے، سجدے میں نظریں کہاں، رکوع میں کہاں، قیام میں کہاں، اور اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، اللہ نماز کے باہر بھی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کے دل کو ایسا نور اور ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں جس نور سے اس کو روحانیت ملتی ہے. دوسرا، گناہوں کے چھوڑنے سے روحانیت ملتی ہے.
اور تیسرا درود پاک کثرت سے پڑھنے سے روحانیت بہت ملتی ہے، اور چوتھا اس نیت سے آپ صدقہ کریں، اس نیت سے صدقہ کریں 5 روپے 10 روپے 100 1000 روپے، یا اللہ مجھے روحانیت عطا فرما، کچھ عرصے کے بعد تجربہ کر لیجیے۔ ایک تو روحانیت کے لیے، اور روحانیت کے لیے آخری چیز ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، حتیٰ کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو سوتے وقت وضو کر کے سوئیں۔ میں جو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے اس کے درمیان ایک سینے پہ فرشتہ آ کے بیٹھتا ہے جو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنا نور بھی اس کے دل میں منتقل کرتا ہے۔ اب بولیں جس کو ساری رات نور بھرا فرشتہ نور دل میں منتقل کرے گا تو اس کو نورانیت روحانیت کیسے نہیں ملے گی؟ دوسرا، آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کا رزق جو ہے، اصل میں ہم جب پریشان کرتے تھے ہم بھول گئے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑی ہستی تھی، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو دعا فرمائی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میں بھائی بیٹا ملاؤ تو صحیح، تو بیٹے کو لے آئے، کوئی 2-2.5 سال کا بچہ تھا، وہ بڑا ادب سے یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ آپ کے بچے کا میں نے بتایا تھا، انہیں حضرت یہ بیٹھا ہے، فرمایا یہ تو مرشد ہے، بچہ تو نہیں ہے۔ بکری کا بچہ، انسان کا بچہ اور بندر کا بچہ، بندر اگر وہ چپ کر کے بیٹھے ہو سمجھ لو بیمار ہیں۔ بکری کا بچہ، انسان کا بچہ اور بندر چپ کر کے بیٹھے ہیں سمجھ لو کہ بیمار ہے، اللہ خیر کرے۔ تو بچے تو تنگ کرتے ہیں۔ اب بچوں کے تنگ کرنے میں ہمارے اندر حلیمی حلم بڑھتا جائے، اور مائیں جو بچوں کو ڈانٹتی ہیں بد دعائیں دیتی ہیں اپنا بچپن بھول جاتی ہیں۔ ایک گھر میں گیا، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی، ساتھ نانی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ جب پیدا ہوتی وہ تو میرے خیال میں حضرت جبریل تھی یا فرشتہ تھی۔ نا نا یہ میری بیٹی ہے۔ میں کہ نہیں، وہ بچوں کو ڈانٹ بھی رہی ہے، گالیاں بھی دے رہی ہے، بد دعائیں بھی دے رہی ہے، اپنا بچپن بھول گئی ہے۔ اب چونکہ بچپن سے 55 پہ آ گئی ہے، اب سلیقہ بھی آ گیا ہے۔ تو میری درخواست ہے بچوں کی شرارتوں میں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں، اولاد نہیں کہتا ہمارے گھر صاف ہے اللہ، پہلے بڑی بوڑھیاں دعائیں دیتی تھیں اللہ کرے تیرا گھر کبھی صاف نہ رہے۔ کیسے بچوں کا گھر صاف کیسے؟ دیواروں پہ لکیریں ہے، کوئی چیز توڑی ہے، ادھر پھینکی ہے، وہ کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے رزق کے لیے، اب میں جو وظیفہ بتاؤں گا یہ بچوں کے لیے بھی ہوگا، رزق کے لیے بھی ہوگا۔ جو وظیفہ بتاؤں گا آپ اس کو ضرور کیجئے گا، یا ہادیو یا رحیمو، یا ہادیو یا رحیمو، یہ کثرت سے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سارا گھر پڑھیں۔ رزق بہت ملتا ہے، کاروباری مشکلات حل ہوتی ہیں اور زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں یا ہادی و یا رحیم کے ساتھ۔ ایک تو رزق میں وسعت ہوگی اس وظیفے سے، اور دوسرا اگر آپ 129 بار سورۃ کوثر 129 129 بار سورۃ کوثر صبح شام پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں، اور اپنے جو ہے پرس پہ یا اس طرح کی جو ہے ایک کوئی تھیلی بنا لیں۔ اس تھیلی کو مذاق نہ سمجھیے گا، یہ تھیلی انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس بھی یہ تھیلی ہوتی تھی۔ اس تھیلی میں بڑی برکت ہے۔ بعض لوگوں نے اس تھیلی کے اندر پرس والٹ ڈال دیا، کوئی حرج نہیں، آپ نہ بھی رکھیں تھیلی تو بھی کوئی حرج نہیں، رکھ لیں تو اس میں خیر و برکت انشاءاللہ زیادہ ملے گی۔ تو آپ اگر تھیلی لے لیں ایسی، یا آپ کا پرس ہے اور آپ جو ہے وہ کیا نام ہے 129 دفعہ سورۃ کوثر جو ہے آپ پڑھ لیں، 129 بار سورۃ کوثر، تو اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہے کہ کبھی برکت آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب سے اس تھیلی پہ میں نے 129 سورۃ کوثر پڑھنی شروع کی ہے، اب مجھے تھیلا چاہیے، تھیلی نہیں چاہیے۔ اب اس لفظ کو آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ یہ کریں گے فائدہ ہوگا۔ وہ ناخن سامنے رکھیے، ٹیشو میں، کپڑے میں یا کاغذ پہ، اور آپ کی جو بیماریاں ہیں، جو جادو ہیں، جو جنات، اثرات، سفلی چیزیں اور جو مشکلات ہیں ان کا تصور کیجیے۔ ایک تصویر پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ تصور کریں کہ یہ جادو، جنات، اثرات، بندشیں ساری چیزیں ختم ہو گئی اور چل گئی، بس اس تصور کے ساتھ۔ بہت تصور دھیان سے۔ ایک ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی مشین چلا دیں، نہیں، دھیان والا، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ یہ لفظ پھر یاد کر لیجیے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ جتنا تصور، توجہ، دھیان کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا اللہ کی یاد اور اللہ کی
محبت اور اللہ کا تعلق نصیب بھی ہوگا، رحمت الہی متوجہ بھی ہوگی اور برکت الہی متوجہ بھی ہوگی، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ یہ عمل کر کے اس کاغذ کو جس میں ٹیشو ہے، جس میں ناخن ہے، ٹیشو، کاغذ، کپڑا، اس کو کسی کیاری میں کہیں ایسی جگہ بس دفن کر دیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا رزلٹ کتنا ملتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا شخص، عیبوں میں مبتلا شخص، بیماریوں میں مبتلا شخص، الجھنوں میں مبتلا شخص، اور کالے سے کالا، گندے سے گندا جادو اور اس میں مبتلا شخص۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، یہ عمل میں نے کہنے لگے کچھ 7 8 9 بار کیا، یہ بسم اللہ الرحمن ناخن والا، اور ہر اس پہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر دفن کر دیں۔ کہنے لگے 7 8 دفعہ میں نے یہ عمل کیا۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، رات کو سویا تو مجھے ایسے محسوس ہوا، ہماری ایک خالہ تھی، وہ بوڑھی تھی، فوت ہو گئی، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کے کہنے لگی چل میرے ساتھ چل، تجھے میں تمہیں دشمن دکھاؤں، اور مجھے لے گئی ویرانے میں، آگے قبرستان آ گیا ویران، اور ایک جگہ کہتی ہیں کھود، اور میں نے ہاتھوں سے ایسے کھودنا شروع کیا، ہاتھوں سے کھودا تو ایک ایسے پتلا سا نکلا، مٹی کا بنا ہوا، مٹی کا جیسے آدمی کا پتلا بنا کے نا، اور اس کو وہ مجھے چونکہ میرے پاس لایا تھا، میں نے دیکھا تھا، اور اسے آگ میں ڈال دیں اور وہ پکا ہو جائے، وہ بنا ہوا تھا مٹی کا پتلا۔ اچھا، اس میں کچے ہونے میں ہی سوئیاں ڈال دی گئی تھیں، پھر وہ سوئیاں آگ میں جا کے اور پختہ ہو گئی، اس کے اندر رہ گئی تھی، اور اس کے اوپر اس کا نام وغیرہ وغیرہ، اور اس کے اوپر کوئی گندے چیچڑے تھے وہ لپٹے ہوئے تھے۔ کہنے لگے یہ تیرا دشمن ہے، وہ عمل کرنا نہ چھوڑنا جو تو کر رہا، ان للہ و انا الیہ راجعون کا، یہ تیرے دشمن ہے۔ اب ایسا کر، اس کو کسی ٹھنڈی جگہ ڈال دے، نہر، دریا، پانی میں، بس، اور اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ کہا، بار بار تاکید کرتی تھی، میرے پاس لے آئے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا، دکھ ہوا کہ ہم تو انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے، خیر پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمارا مقصد میرے آقا مدینے والے کا یہی تھا، انسانیت کو نفع پہنچے۔ جب حسد انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور کینہ اور بغض اس سے دل بھر جاتا ہے، پھر انسان ایسے ہتھیار پھینکتا ہے کہ جو نظر نہ آئے۔ جادو ایک ایسا ہتھیار ہے، نہ کرنے والا نظر آئے نہ کیا نظر آئے۔ دیکھیں، بندوق ہتھیار ہے، نظر آتا ہے، لاٹھی ہتھیار ہے، نظر آتا ہے، خنجر چھری ہتھیار ہے، نظر آتا ہے۔ بس جادو ایک ایسا ہتھیار ہے، نہ کرنے والا نظر آتا ہے، نہ جس نے کیا وہ نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹوٹکا، ناخن کاٹے اور پھر یہ کیا، اور یہ آپ ہر بار کر لیجئے، کمال چیز ہے۔ اپنے بچوں کے ناخن کاٹیے، بچوں کے، آپ سارے بچوں کے ناخن اکٹھے کر لیجئے، اپنے ناخن اکٹھے کر لیجئے سارے، اور ایک ہی دفعہ سب کے لیے کر لیجئے، ایک تصویر پڑھ لیں، تو اللہ پاک بڑا کریم ہے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھ لیں کہ یا اللہ، جو میں نے پڑھا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، مر گئیں، جل گئیں، ان کے اندر بیماری، حتیٰ کہ بچے بعض اوقات نافرمانی، بغاوت اور تنگ کرنے پہ آتے ہیں۔ ایک ہے بچوں کا عام شرارتیں، ایک ہے بغاوت اور بدتمیزی اور کچھ اخلاقی کمیاں، اس میں بھی یہ بچوں کا تصور کر کے پڑھ لیجئے اور بچوں کا دھیان کر کے یہ پڑھ لیجئے۔ یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے، بہت زبردست ٹوٹکا ہے۔ ناخن کے ٹوٹکے میں عرض کر رہا ہوں، انگلی کے ٹوٹکے عرض کر رہا ہوں کہ تیل لگانا اور جو ناخن ملے ان ناخن کو آپ جو ہے یہ پڑھ کے اور ان کو دفن کر دیں۔ ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں، ایک اور چیز، وہ چیز ہے یہ دیکھیے، آپ نا ہلکا سا تیل لگا لیجئے اور اس انگلیوں کو ایسے تیل سے ملیے، ایسے ملیے، ایسے ملیے، بس ایسے تیل لگائیں گے نا، ایسے ملیے، آپ یہاں ہلکا سا تیل لگا لیجئے، ایسے ملیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ٹوٹکا ایسا زبردست ٹوٹکا ہے جو کہ جسم کی تھکان کو ایسے دور کر دیتا ہے، ایسے دور کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے ذہنی تھکے ہوئے ہیں، جسمانی تھکے ہوئے ہیں، اعصابی تھکے ہوئے ہیں، آپ چپ کر کے رات سوتے ہوئے صرف 5 منٹ 10 منٹ انگلیوں کو دے دیجیے، ایسے دے دیجیے، ایسے کرتے رہیے اور درود پاک پڑھتے رہیے، کوئی ذکر کرتے رہیے، ایسے کرتے رہیے، ٹھیک؟ ایسے کرنے کے بعد نا آخر میں پھر ایسے کیجیے، یہ دیکھیں، ایسے ایسے کر کے بس، اور مٹھی ایسے تھوڑی دیر بند کر کے اپنے ساتھ رکھیے گا، ایسے بند کر کے، اور کچھ دیر کے بعد کھولیں، پرسکون نیند،
पुरसुकून नींद, बेहतरीन नींद, थकान उतर गई। और जो शख्स ये करेगा उसकी हाथ की गिरफ्त मजबूत होगी। जिनको राशा है और हाथ कुछ नहीं पकड़ सकता, बाज़ लोग ऐसे होते हैं चाय भी नहीं पकड़ सकते, हाथ कांपते हैं, या बाज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ कांपना शुरू हो गए, या बाज़ ऐसे होते हैं इस हाथ में ताकत है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। उन सब के लिए ये कमाल चीज़ है और बहुत कमाल चीज़ है। और अगर आप सेहतमंद हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आप ये करते रहिए, आप ये करते रहिए। आपको सेहतमंदी की लाजवाब मैं ये दलील दे रहा हूँ, ये आप करते रहें और इससे बहुत कमाल है। और इंशाअल्लाह आप कभी आपके हाथ, आपके जिस्म, आपके आसाब और आपकी तबीयत में ग्रिप कुछ चीज़ को पकड़ना या संभलना या चढ़ना, ये कभी नहीं आप गिरेंगे। ये मुझे एक साहब ने बताया था। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज दौर में था तो बस में जगह नहीं मिलती थी, तो दरवाजे के डंडे को पकड़ के मैं 2-2 घंटे लटका रहता था और लोगों के हाथ शल हो जाते थे, कई हादसे हो जाते थे, मेरे कभी नहीं हुए। कहा कि मेरे एक बड़े थे, उन्होंने ये बताया था कि ये कर लिया कर, एक तो तेरी थकान उतर जाएगी, दूसरा तेरे हाथ और बाजू हमेशा मजबूत रहेंगे। हमने अपने वतन का दिफा भी करना है, इसके लिए भी अपने हाथ और बातों को मजबूत रखें कि मेरी सरहदें महफूज रहें मेरे वतन की, और मेरे वतन की वर्दी की हिफाजत रहे। हमने इसलिए भी अपने हाथ को, बाजू को मजबूत रखना है। कैसे टोटके हैं, कुछ वक्त भी नहीं लगता और कुछ पैसा भी नहीं लगता और किसी मुआलिज का कोई हमें सहारा भी नहीं लेना पड़ता, लेकिन काम हो जाता है और हमारे सफर हमारे जल्दी तय हो जाते हैं। ये टोटके कभी ना छोड़ें, ये टोटके कभी ना छोड़ें और इन टोटकों को फैलाएं। आपके पास कोई टोटका है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सीखने वाला हूँ, मोहताज हूँ। इंसानियत का नफ़ा मतलूब है, इंसानियत की खैर मतलूब है, आसानियाँ फैलाना मतलूब है, लोगों को खैर के रास्ते दिखाना मतलूब है। और ऐसे राज जो लोग सीने में लेके कब्रों में उतर जाए नहीं, वो राज ही राज है जो राज निकले और मखलूक की खैर का, मखलूक की बरकत का और मखलूक और इंसानियत के फ़ायदे का ज़रिया बन जाए। असल राज तो वही है और असल फ़ायदा तो वही है। हमें ये राज इंसानियत को देने हैं, कब्रों में लेकर नहीं जाने, बल्कि ये टोटके, ये छोटे छोटे टिप्स, ये हमने फैलाने हैं। किसी को तकलीफ है और इसकी तकलीफ दूर हो जाए, मसलन ये मैंने नाखून वाला ये टोटका बताया, अगर कोई कर ले और उसका जादू टूट जाए, उसकी लाइलाज बीमारियां ख़त्म हो जाएं, उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती, उसका जिस्म सेहतमंद हो जाए, उसकी तबीयत में फ़रहत और राहत हो, उसके जिस्म में फ़रहत और राहत हो, उसकी तबीयत में वुसअत हो और उसके मसाइल हल हो जाएं, और हम सिर्फ एक ज़रिया बन जाएं बताने का और वो खुद कर ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे ख्याल में अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर मौत पे, मैयत पे ये लफ्ज़ पढ़ने का मिजाज है और रिवाज है, तो ये तो मेरे ख्याल में अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी इसको पढ़ लेता है और हम पढ़ लें इसको। यकीन जानिए इसमें बड़ी खैरें और बड़ी आफियतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। क्या ख्याल है, टोटके कैसे लगे? और ये नाखून वाला टोटका कभी ना भूलिएगा। और पलकों की छाँव में, ये फिर मैं कभी आपको इसकी वजाहत अर्ज करूँगा कि पलकी की छाँव में फरिश्ते रहते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ का रेफरेंस बयान करूँ, हवाला बयान करूँ। बगैर रेफरेंस और हवाले के बात अच्छी नहीं लगती, उसमें मज़ा नहीं आता। अगर रेफरेंस हो, हवाला हो और मजबूत हवाला हो तो उसमें बात जचती है, पनपती है। पलकें जो हैं, और ये पलकें जो होती है ना, जब वज़ू कर लें इसमें पानी के चंद कतरे रह जाते हैं, चंद कतरे रह जाते हैं, वज़ू के कुछ देर के बाद भी रह जाते हैं। उन कतरों की बड़ी तासीर है। जहाँ कोई आपको तकलीफ है, ज़ख्म है, कोई बीमारी है, आप उन कतरों को उठा के वहाँ लगा दीजिए, दर्द है वहाँ लगा दीजिए, आपकी सेहत, आपकी तबीयत बेहतरीन हो जाएगी और आपका जिस्म लाजवाब हो जाएगा। अब अल्लाह से बैठ के हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तू करीम है और करम के दरवाजे खोल दे, तो रहीम है, रहम के दरवाजे खोल दे। हमारी जितनी भी मेहनतें और कोशिशें हैं इनमें खैर डाल दे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन
یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، ہمارے مسئلے حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما، اس وطن کی مشکلیں دور فرما، اس وطن کی چھاونیوں کچہریوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی، وزیروں کی، مشیروں کی، فقیروں امیروں غریبوں کی سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، مدد فرما۔ ہماری دنیا کو بھی خیر سے بھر دے، ہماری آخرت کو بھی خیر سے بھر دے، اور ہماری دنیا آخرت کو خیر سے مزین فرما، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ جو جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان سب کی دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما، اور مشکلیں حل فرما، اور پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔